اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں 11 اور 12 ربیع الاول یعنی جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی، چند ایسی دعائیں شیئر کروں گی، ایسے کلمات شیئر کروں گی جن کے پڑھنے سے اللہ کریم آپ سے خوش اور راضی ہوگا۔ رب کریم آپ کی قسمت اور مقدر کے بند تالوں کو ضرور کھولے گا، اور یاد رکھیں بہت ہی خوش قسمت لوگ ہوں گے جو اس عمل کو کریں گے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے رب کی رضا حاصل کریں گے اور اللہ رب العزت سے اپنی مانگی گئی دعاؤں کا اجر وصول کریں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ رب کریم ربیع الاول کے مہینے میں ہی ان کے ہر مقصد کو پورا کرے، ہر دعا کو قبول کرے، حاجات کو پورا کرے، ضروریات کو پورا کرے، پریشانیوں کو ختم کرے، رزق اور دولت کے بند دروازوں کو ان پر کھول دے اور بڑی سے بڑی پریشانی جو بھی ہوگی انہیں منٹوں میں حل کرے، اور جو بھی آپ اپنی زندگی میں مانگیں یا پھر جس چیز پر آپ کو پچھتاوا ہے، ہر طرح کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے اور اپنے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو پورا کروانے کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو، ان دعاؤں کو آپ ضرور پڑھیں۔ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے رب کریم آپ کی مشکلات کو آسان کرے گا۔ بے شک وہ بہت ہی بڑا مشکل کشا، حاجت روا اور پریشانیوں کو ریزہ ریزہ کرنے والا ہے۔ پریشانیاں چاہیں پہاڑ جتنی ہی کیوں نہ ہوں، اللہ کریم ضرور ختم کرے گا، بشرط یہ کہ عمل آپ نے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس بابرکت عمل کو آپ نے جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن یعنی 11 اور 12 ربیع الاول والے دن پڑھنا کس طریقے سے ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں جو کہ آپ نے جمعرات اور جمعۃ المبارک کے بابرکت دنوں میں پڑھنا ہے، اور یاد رکھیں جو خواتین، جو مرد حضرات ان کلمات کو پڑھ لیں گے، اللہ کریم ضرور ان کے لیے بہتر سے بہترین الثواب پیدا فرمائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو اور پریشانیوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے الگ کمرے میں بیٹھ جانا ہے، اور جب آپ الگ کمرے میں بیٹھ جائیں تو پھر آپ نے سارا دھیان وظیفے کی طرف رکھنا ہے، دنیاوی کاموں کی طرف آپ کا دھیان نہیں ہونا چاہیے، اور کوشش کریں کہ بلا وجہ آپ کسی کام میں نہ بولیں، آپ کا سارا دھیان وظیفے کی طرف ہونا چاہیے، اور وظیفہ کرتے وقت آپ کسی سے ضرورت کے علاوہ بات بھی نہ کریں۔ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے 3 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود محمد پڑھ لیں، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب 3 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو پھر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ان کلمات کو آپ نے صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب 33 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو پھر 33 مرتبہ ہی لا الہ الا اللہ سبحان الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ سبحان الرحمن الرحیم، ان کلمات کو بھی آپ نے صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آپ 33 مرتبہ اس چھوٹی سی دعا کو بھی پڑھ لیں تو پھر 33 مرتبہ ہی صلی اللہ علی سیدنا محمد، صلی اللہ علی سیدنا محمد، ان کلمات کو بھی آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آپ 33 مرتبہ اس چھوٹے سے اور خوبصورت سے
درود پاک کو بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مسبب الاسباب، یا ارحم الراحمین، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مسبب الاسباب، یا ارحم الراحمین، ان کلمات کو بھی آپ نے صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جب آپ 33 مرتبہ ان کلمات کو بھی پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 33 مرتبہ یا اللہ یا قیوم بحق کی فسایکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، ان کلمات کو بھی 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 3 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعائیں کرنی ہیں، التجائیں کرنی ہیں، پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے، کامیابیوں کے لیے، اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے آپ یہ خوبصورت دعائیں ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ دعائیں آپ کا مقدر اور نصیب بدل کر رکھ دیں گی۔ آپ رب کریم سے جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کریم آپ کو ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید کرے، آپ کی دنیاوی پریشانیوں کو ختم کرے، قرضوں سے نجات ملے، پریشانیوں کو ختم کرے، رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ کرے، آپ کا ہر مقصد پورا ہو، آپ کی ہر دعا قبول ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے آپ کو دنیا کی ہر چیز ملے اور آخرت میں جو بھی آپ کی خواہشات ہیں وہ پوری ہوں، اور سب سے بڑی بات اللہ رب العزت آپ سے خوش ہو، رب کریم کی آپ رضا حاصل کر سکیں، اللہ کریم آپ کے گناہوں کو معاف کرے اور آپ سے راضی ہو جائے، تو وہ لوگ اس عمل کو ضرور پڑھیں اور یاد رکھیں وہی لوگ اس عمل کو کریں گے جن لوگوں کو رب کریم توفیق دے گا، یعنی ان کلمات کو پڑھنے کی توفیق دے گا، اللہ کریم ایسے لوگوں کو ہی چنے گا۔ آپ بھی انہی خوش قسمت لوگوں میں ضرور شامل ہوں۔ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دونوں دن بڑے ہی بابرکت ہیں، اور جمعۃ المبارک والے دن 12 ربیع الاول کا بابرکت دن آ گیا ہے، جس دن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی۔ تو آپ نے اس بابرکت دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہی اللہ رب العزت سے خوب دعائیں کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت سے جو لوگ بے اولاد ہیں وہ اولاد مانگیں، جو بے گھر ہیں وہ گھر مانگیں، جو بے زر ہیں وہ زر مانگیں، جو بے ہدایتیں ہیں وہ ہدایت مانگیں۔ اللہ کریم انشاءاللہ آپ کو راہ راست پر لائے گا، آپ کی اولادوں کو نیک کرے گا، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو منٹوں میں ختم کرے گا، اور جو بلا عذر ناجائز مقدمات میں پھنس چکے ہیں اللہ کریم انہیں قید سے رہائی نصیب کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ تھا آج کا مختصر اور چھوٹا سا عمل جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کامنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔